السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو ہمسائے بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسے ہمسائے جو قریبی رشتہ دار تو نہیں لیکن ہمسائے ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور میل ملاقات والے ایسے لوگ جو رشتہ دار تو نہیں لیکن تعلق والے ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، ان کے ساتھ بھی احسان اور نیک سلوک کرنا ہے، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ،
اور وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائنے ہاتھ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، نیک سلوک کرو۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا وہ شخص کے ہے مختالا فخورا اترانے والا، بڑ مارنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، آیت نمبر 36 سورہ النساء کی، یہ ہم پچھلے جمعہ میں بھی ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں، اور کچھ چند ایک باتیں اس کے متعلق ہم نے اپنی اس خطبہ جمعہ میں بھی بیان بھی کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی بساط کے مطابق کوشش اور ہمت کر کے اللہ توفیق دے کہ زندگی میں جب وقت آئے تو اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ عبادات میں یہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کہ یہی صرف عبادات ہیں؟ بھائی یہ جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، دراصل یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس رستے کو ہموار کرتے ہیں۔ گویا جو رستہ متعین کرنے کی چیز تھی، ہم نے انہیں عبادت سمجھ لیا صرف، اور ساری زندگی انہی کے پیچھے لڑتے اور جھگڑتے اور مرتے رہے۔ دنیا کے اندر جتنے کام کاج ہم کرتے ہیں، ان سب میں یہ بات تلاش کرنا کہ اس میں اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور کس بات سے روکا گیا ہے۔ گویا صرف زبانی نہیں، عملی، بدنی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہر طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ عبادات میں ہیں۔ کمانا عبادت ہے، خرچ کرنا عبادت ہے، اور اس کمائی اور خرچ کے سلسلے میں جن جن لوگوں کے ساتھ روابط قائم ہوتے ہیں،
باقاعدہ طور پر پورا کرنا، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، یہ ساری عبادات ہیں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، فرائض ہی صرف نہیں، وہ نوافل میں، تہجد میں، جس کا بڑا مقام ہے، بڑی تگد و کوشش اور محنت کرتا ہے، لیکن زبان غلط استعمال کرتا ہے، بولتا برا ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتا۔ یعنی ایک یہ بات ہے من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پائی، وہ صرف یہ حدیث پڑھتا ہے من سمت نجا، اس نے سن لی، اس نے سمجھا کہ میں ہر بات پر جب خاموش رہوں گا تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو جہاں اس کو بولنا چاہیے، موقع ہے، طاقت ہے، لازم ہے کہ وہ بولے، وہاں خاموشی اختیار کر جائے۔ تو جہاں وہ فرمایا نا من سمت نجا، وہی فرمایا یہ گونگے شیطان ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں انسان کی دیکھنے کی تھی، اور جب انسان کسی دوسرے انسان کی خاطر، خواہ اس سے بڑا آفیسر ہو، خاندان کا کوئی وڈیرا ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، تو اس نے اس جگہ پر جہاں بولنا چاہیے اس کی وجہ سے خاموشی اختیار کرے، یا جہاں اس کو خاموش رہنا چاہیے تھا وہ اس کی اشیر بات پر بولا، تو گویا یہ سارے معاملات اس نے اللہ کے لیے جو کرنے تھے وہ نہیں کیے۔ اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے مثالیں دی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اس کے لیے سچی پکار ہے، گویا اس کے علاوہ کسی کو بھی پکارا جائے گا تو وہ سچا نہیں ہے۔ اور وہ پکار نہ صرف بچے کے لیے، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اپنے بیٹے کو یا اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے کوئی ٹیری پر چلا گیا ہے۔ زمانے کے جتنے کام ہیں ان میں جہاں وہ اللہ کے لیے پکارنا چاہیے تھا، اس نے اللہ کے علاوہ زمانے میں کسی کے لیے پکارا تو اس نے صحیح نہیں پکارا، باطل پکارا ہے، حق نہیں پکارا۔ حق کا مخالف ہے باطل، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ جہاں حق ہے وہاں باطل نہیں، اور جہاں باطل ہے وہاں حق نہیں۔ حق اور باطل دونوں ملے رہیں تو یہ مل جہاں جائیں گے وہاں منافقت آ جائے گی۔ جہاں یہ دونوں مل جائیں گے وہاں منافقت ہوگی، اور منافق ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا لبادہ تو اسلام والا ہوگا، لیکن کرتوت کافر والے ہوں گے، اور وہ کرتوت کھلے نہیں کرے گا، ظاہر نہیں، چھپ کر اندر کھاتے، یعنی دو منہ، الگ الگ منہ رکھنے والا، جس کے کئی ایک دھانے ہیں، جدھر چاہے نکل جائے۔ فرمایا لہو دعوت الحق، اس ذات کے لیے پکار ہے جو صحیح اور سچی پکار ہے، خالص، جو حق ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جس نے کسی کو بھی پکارا، لا یستجیبون لہ لہم بشیء، وہ ان میں سے کسی کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیتے، سنی انسنی کرتے ہیں، یا سن سکتے ہی نہیں ہیں، جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ ایک یعنی یہ دو پہلو ہیں اس کے، ایک وہ ہے جو ہر جگہ پر بیان ہوتا ہے،
کیونکہ لا یستجیبون لہم کی جگہ پر جب ہمارے ہاں اسٹیج سے بیان ہوگا وہ کہیں گے کہ دیکھو قبر والے کے پاس جاؤ گے وہ بول نہیں سکتا. بھئی وہ تو بول سکتا ہی نہیں، تسلیم ہے، لیکن یہ جو بول سکتا ہے وہ نہیں بولتا. کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جواب دینے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی باتیں سن کر بس ٹھیک ہے یہ کرتے رہتے ہیں. فرمایا ان کو پکارنا ہے کیسا؟ ایسے اللہ کباسط کفہ الی الماء. کفر کہتے ہیں اس ہتھیلی کا، یہ نہیں چٹیل جو ہوتا ہے سیدھے. اس کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے. یوں آپ لیں سیدھا پانی کو، اس کے اوپر ڈالیں، آپ کے منہ تک آنے میں کتنا رہ جائے گا؟ یہ سیدھا رکھ لیں. اچھا مٹھی کوٹ لے، پانی لے آئے اپنے منہ تک پہنچ جائے گا؟ چلو ہوگا تو کچھ آ جائے گا. یوں رکھو تو کچھ نہیں، یوں رکھو تو کچھ نہیں. اللہ کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچے. لیکن کوئی چیز منہ تو پہنچنے والی نہیں ہے. ایسے کر کے پانی اٹھا کر لے آئے، منہ تک آتے کچھ نہیں بچے گا. ایسے کر کے مٹھی بند کر کے لے آئے، کچھ نہیں پاس. تو یہ پکار رہا ہے، یعنی پانی کی طرف بڑھ رہا ہے، پانی کو ہاتھ میں لے رہا ہے لیکن خالی. یہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف جاتے ہیں اس کو پکارنا سچا پکارنا ہے. اس کے علاوہ جس کو بھی پکارا اس کی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے پانی چاہتا ہے لیکن یا مٹھی بند کر کے یا سیدھی رکھ. تو فرمایا کہ وما ہوا ببالغی، وہ اس کو پہنچنے والا نہیں ہے. پانی یہ اس پانی تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا گلاس پڑا ہو بھرا ہوا، وہ کہے ہاں میرے منہ کو پہنچ جا، نہیں پہنچ سکتا. انسان گھبرا جاتا ہے معاملات کے اندر، پریشان ہو جاتا ہے. جب وہ معاملات میں پریشان ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میری اللہ سنتا نہیں. بڑے بڑے مواحد جب پھنس جاتے ہیں تو یہ بات ہے کہ میری ایک تو یہ ہے کہ وہ میں پھر وہی دو باتیں ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو وہاں جاتا ہے غیر اللہ کے پاس، یعنی ان تیریوں کے پاس، کہتے ہیں کہ یہ ہماری نہیں سنتا، ان کی زبردست سے سنتا ہے. اور ایک وہ اس طرف بھی نہیں جاتا لیکن معاملات کا پسا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری اللہ نہیں سنتا، پریشان ہوں، اللہ کی نظر ہماری طرف نہیں آ رہی، اللہ کی نظر اٹھ گئی مجھ سے، میں اللہ کی نظر میں آ ہی نہیں رہا، مال کی کمی ہے، معاملات کی اس طرح کے پھنسا ہوا ہوں، یہ پتہ نہیں اللہ میری سن نہیں رہا. یعنی پریشان ہے آدمی. اور پریشان حال آج ہمارے ہاں سارے ہی ہیں، ورنہ جس کو پتا ہو کہ میرا رب سنتا ہے وہ پریشان ہوگا. اس کے ہاں تو پریشانی نہیں آئے گی. تو پتہ ہے یار وقت آئے گا کوئی نہ کوئی حل اس کا مالک نکال دے گا. اگر زندگی ہے تو نکل آئے گا، ورنہ زندگی نہیں ہے تو میرا اختیار کیا ہے؟ تو میرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری اللہ رب کریم نے وضاحت کی ان کی. فرمایا کہ تم میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ سنتا نہیں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اس کو چاہیے کہ ایک اوپر بلند جگہ پر رسی باندھ لے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، گردن ڈال اس کے اندر. کیا خیال ہے بچ جائے گا؟ یعنی پھانسی لے لے دوسرے لفظوں میں. تو یہ پھانسی لے اپنے گلے میں وہ ڈال رسی اور پھر لٹک اس کے ساتھ، کیا ہوگا؟ مطلب تو وہ جو طریقے کے مطابق چلے گا تو وہ سنے گا. اس نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے تو وہ اصول کے اوپر کام نہ کرے، رہے بے اصولہ خود، پھر کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو کیا سنے اللہ تیری؟ اگر وہ رسی میں گلا لٹکے جھول جائے تو زندگی نہیں بچتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات سن رہا ہے، اس نے یہ سننا ہے اس کا، اس نے ہر ایک چیز اس کا چیز کے ساتھ نتیجہ نتی کر دیا ہے. یہی اصل میں اس کی قدرت ہے.
یہی ہے جسے کہا فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا نتیجہ نتھی کر دیا ہوا ہے. یہی تقدیر ہے جس کے پیچھے آج تک ہم لڑ رہے ہیں کہ وہ جی یہ تقدیر سے ہو گیا ہے، یہ تقدیر نے کر دیا ہے. اور پھر جو قدرت رکھتا ہے وہ جیسے چاہے وہ کرتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے. اور قادر وہ ہوتا ہے جو جب جیسا چاہے وہ کر دے. حالانکہ قادر یہ ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کے ساتھ ایک اس کا نتیجہ ہے جو نتھی کر دیا ہوا ہے. تو کرے یہ نتیجہ وہ پانا چاہتا ہے تو تیرا قصور ہے. تو اپنا کام وہ کر جس کا نتیجہ چاہتا ہے. کام اچھا ہے، برا نتیجہ آ ہی نہیں سکتا. کام برا ہے، نتیجہ اچھا نہیں مل سکتا. اچھے کے ساتھ نتیجہ اچھا، برے کے ساتھ برا. اور رب کریم کے ہاں یہ نتائج میں ڈنڈی ہیرا پھیری نہیں، زمانے میں ہے. لوگ انوالو ہو جائیں، یہ ساری شراکت کی چیزیں ہیں. یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ ساری چیزوں کے اندر یہ شراکت ہے. یہ نہیں ہے صرف کہ آپ قبر پر گئے ہیں تو وہاں شرک ہے. آپ نے وہاں سجدہ کر دیا، جا کے بچے مانگے، آپ نے بیماری کے لیے وہاں پہ چارو جو ہے وہ چڑھا دیا، یا اس طرح کا کوئی بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل یہ معاملات تھے جو سمجھنے کے تھے. ان کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا، دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ کیا کر رہے تھے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کی عزت، احترام، والدین کا، ان کی خدمت، ان کا خیال، ان کو اپنی سوچ میں ہر وقت رکھنا لازم اور ضروری. اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسلام ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ لے کر آئے، تو یہ سوچ ہماری صحیح نہیں ہے. یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لے کر آئے. سارے نبیوں کی تعلیمات اسلام ہی کی تعلیمات تھی. کسی نبی کی تعلیم اسلام کے خلاف نہیں تھی. تو یہ جتنی چیزیں ہم نے تعلیم میں لے لی اور بنا لی کہ یہ نماز جو ہے وہ فرض ہوئی ہجرت کے بعد، معراج پر گئے، جو کسی نے معروف کر لیا، تو سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ یہ سارے انبیاء کے ساتھ اسی طرح تھی. مقاصد بھی یہی تھے. یہ نہیں کہ کوئی مقصد سب کے پیچھے وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کا عزت، احترام، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، تورات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ تعلیم کی گئی. آج بھی ان کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تورات میں آج بھی یہ موجود ہے، خواہ وہ تحریف شدہ ہے، کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خدا تجھے دیتا ہے وہ دراز ہو. گویا یہ جو عمر اور زندگی ملی ہے نا، یہ جس زندگی کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ یہ لمبی زندگی ہمیں اللہ دے، اس زندگی کا اصل سبب تیرے والدین ہیں. ان کو عزت دے. اور دوسری جگہ یہ وہاں کی جیسے ہمارے یہاں صورتیں ہیں نا، یہ قرآن کریم کی، اسی طرح تورات کی بھی اسی طرح وہ ٹاپک بنے ہوئے ہیں، صورتیں ہیں. یہ خروج میں یہ موجود ہے. اور اخبار ایک ہے، اس میں موجود ہے کہ
تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے ان کا۔ اور اسی اخبار میں تورات کے اندر فرمایا اور جو کوئی اپنے باپ یا ماں پر لعن طعن کرے، جو کوئی اپنے ماں یا باپ پر لعن طعن کرے مار ڈالا جائے، یعنی وہ واجب القتل ہے ان کے ہاں۔ جو والدین پر لعن طعن کرے، آج ہمارے ہاں اگر اولاد میں سے کوئی اپنے والدین پر لعن طعن کر رہی ہو تو اس کو معاشرہ سن کر کیا کہتا ہے کہ اس سے مر جاتا بہتر تھا۔ نہیں، والدین کے لیے اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو جتنے بھی والدین جیسے بھی ہوں، کوئی سننے والا بھی کیا کہے گا کہ بہتر تھا کہ یہ مر جاتا اس سے۔ اور تورات میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے وہ مار ڈالا جائے۔ جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت کی اس کا خون اسی پر ہے، گویا اس کا خون جو بھی کر جائے گا، یعنی ایسا شخص جو والدین کو لعن طعن کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دوسرا شخص مار جائے تو اس کو بھی اس قتل کی سزا قتل نہیں ہوگی۔ یہ تورات میں ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ رب کریم کی طرف سے تحریف شدہ ہے بے شک، لیکن آج بھی اس میں موجود ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، جو ماں باپ پر لعنت کرے جان سے مارا جائے، اور جو کوئی ماں باپ کو کہے کہ جو کچھ تجھ کو دینا تھا وہ میں خدا کے راستے میں دیتا ہوں، جو والدین پر خرچ کرنا حق تھا وہ کہے کہ میں اللہ کے راستے میں کہیں اور لگا دوں، یہ پڑھیے ذرا، وہ خدا کی نظر ہوا اور ماں باپ کی عزت نہ کرے تو جو کچھ مذائقہ نہیں کہ تم اس کو خدا کے حکم کو باطل کرتے ہو۔ یعنی یہ وہ بات ہے جو وہاں لکھی گئی ہے، جو کوئی ماں باپ کو کہے کہ جو کچھ دینا تھا تجھ کو وہ خدا کی نظر ہوا اور ماں باپ کی عزت نہ کرے، یعنی جو عزت چاہیے تھی ان کی نہ کرے بلکہ جو ماں باپ پر خرچ کرنا ہے وہ بھی دوسروں پر کرے، تو کچھ مذائقہ نہیں، پس تم خدا کے حکم کو باطل کرتے ہو۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو باطل کر دیا ہے جنہوں نے والدین کی عزت نہیں کی اور جو ان پر خرچ کرنا چاہیے تھا وہ اس کی جگہ اللہ کے راستے میں کہیں اور خرچ کر دیا ہے، کسی اور جگہ پر بھی خرچ نہیں کیا، غلط راستے پر بھی خرچ نہیں کیا، راستہ بھی اللہ کا خرچ کیا، یعنی جو والدین پر خرچ کرنا چاہیے تھا اس کی مسجد بنوا دی، اس کی عبادت کا بنوا دی، چلو ان کے ہاں مسجد نہ صحیح، یا کوئی اس طرح کا کام کر دیا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن والدین ضرورت مند تھے، ان کی ضرورت کا خیال کیے بغیر اگر کوئی اللہ کا کام بھی کیا ہے، کوئی انہوں نے نیکی کا کام بھی کیا ہے تو وہ کام ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ گویا یہ باتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ قرآن کریم نے صرف ڈرنے کی تاکید نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے متعلق وصیت کیا کی گئی ہے؟ وہ والدین جنہوں نے اس کو تکلیف میں رہ کر اس کی وہ سارا سلسلہ جو اس پیدائش کے پہلے کا ہے وہ اٹھایا، پھر وضع کے وقت کی تکالیف، پھر بچپن سے اس کے جب تک وہ خود اپنے آپ جوگا نہیں ہو گیا اس وقت تک جتنے کام کاج ہیں سارے انسان سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک بہترین الفاظ فرمایا کہ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے ذلت کے بازو جھکائے رکھنے ہیں۔ اب یہ جناحن جو ہے وہ کیا ہے؟
خلا میں ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں. یہ جب اونچا انہوں نے اڑنا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں, اور جو جو وہ اپنے پر ہلاتے جاتے ہیں وہ اپنی اڑان اونچی کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ان کو نیچے آنا ہو تو وہ اپنے دونوں بازو یوں نیچے کر دیتے ہیں. یوں صرف نیچے کریں گے تو وہ واپس زمین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. انہیں عربی میں جناحن کہتے ہیں. گویا ان کے سامنے اپنی اڑان اونچا نہیں اڑتا. ان کے سامنے یہ سمجھا کہ میں زیادہ بات کو سمجھ گیا ہوں, مجھے زیادہ پتہ چل گیا ہے, میرے پاس تعلیم زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ یاد رکھ کہ تجربہ آج بھی ان کے پاس زیادہ ہے, اور تو انہی کی وجہ سے ہے. اس لیے ان کے سامنے تیرے بازو یوں رہے. ان کے سامنے کوئی بات ایسی پتہ بھی چل گئی ہے کہ صحیح نہیں ہے تو بھی ان کے سامنے ان کو منوانا. سمجھ آ گئی بات کی, آپ کو پتہ چل گیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی والدین کے سامنے نہیں یہ بات ہوتی کہ آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں, پتہ چل گیا ہے. یہ الفاظ تک بولنے سے پرہیز ہے. پتہ چل گیا اس بات کا کہ ابھی ان کی تفہیم وہ نہیں ہے. تو پھر بھی تیری اگر تفہیم ہے تو تجھے رب کریم نے حکم کیا دیا ہے وہ دیکھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس وقت اپنا بچپن یاد کر کہ تیرا بچپن کیسے گزرا, وہ گزارنے والا کون تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جس طرح تو میرا رب ہے, لیکن انہوں نے مجھے پرورش کیا ہے اس وقت جب میں اپنے جوگا نہیں تھا, انہوں نے میری پرورش کی. تو میرا رب ہے, پرورش تو کر رہا ہے, اس لیے میں تیرے سامنے یہ دعا کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ اللہ تو ان کی تفہیم فرما دے. اس سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما, اللہ ان پر رحم فرما دے. اللہ سے تو یہ اپیل کی جا سکتی ہے. ان کے سامنے بات اونچی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ان کے سامنے تو اف بھی نہیں کرنا کہ اف اب تم بوڑھے ہو گئے ہو کیا کریں, آپ سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ڈانٹ ڈپٹ نہ, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. ڈانٹ ڈپٹ نہیں, اف بھی ان کے سامنے نہیں. یہ تو چیز ایسی تھی, ان کا تو احترام ایسا تھا. فرمایا کہ یاد رکھو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. والدین کے لیے اللہ رب کریم نے وصیت کی ہے انسان کو. اور وصیت کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یعنی وہ بات جو فیصلہ کن ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. اور قرآن کریم نے بار بار اپنی اللہ رب کریم نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کو لازم کر دیا. بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے. پھر قرآن کریم کو اسی سلسلے میں مزید سن لیجیے. قرآن کہتا ہے کہ قل, آپ کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تعالو آؤ, اتلو میں پڑھوں. تلا یتلو تلاوتن, وہی اتلو, یہ اتلو نہیں ہے اتلو ہے, میں پڑھوں. وہ اتلو تھا نا, تو تلاوت کر, یہ ہے اتلو. قل, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے, تعالو آؤ, اتلو ما حرم ربکم, میں تمہارے سامنے وہ بات تلاوت کروں جو تمہارے لیے اللہ رب کریم نے حرام کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا. حرام کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ. ہم مواحد ہیں, اہل حدیث ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو کرنا.
ساتھ ہی یہ وہی بات ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے۔ جیسے فرمایا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اگر نہ ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ گویا والدین کے ساتھ اونچی زبان سے بات کی تو یہ بھی حرام، اور جس بات کو اللہ نے حرام کر دیا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر تعلیم کر رہے ہوں اس کی کہ یہ اللہ کی طرف سے حرمت ہے اس کی، انسان پھر بھی سمجھ نہ پائے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ والدین کی تو یہ تعلیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کبیرہ گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، بلکہ 4 کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ نے حرام ٹھہرا دی ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، اور وہ جو والدین کی نافرمانی کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب کریم نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ ایک صحابی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر سارے جا رہے ہیں اور میں بھی خواہش رکھتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں۔ اپنے قریب میں سارے جانتے ہوتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے۔ سوال کیا کہ تیری ماں گھر میں موجود ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ اور مائیں نہیں تھی باقیوں کی؟ اور بھی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس ماں کے پاس اور کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ فرمایا تیری جنت اس کے پاس ہے، اس کے پاس جا کر خدمت کر اس کی۔ وہ پوزیشن کیا ہوگی اس کی؟ حالات خود بتا رہے ہیں کہ اس کی کون سے معاملات ہوں گے کہ فرمایا کہ جہاد سے بہتر، یعنی میدان جنگ میں جانے سے بہتر ہے کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر۔ اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ باقی سب کو نہیں روک دیا، مائیں اور کو بھی تھی۔ مطلب جہاں ماں کی ضرورت یہ ہے کہ تیری خدمت چاہیے اسے، وہ کوئی اور کے ذمہ مت ڈال، پورا کر اسے۔ ترغیب و ترہیب میں وہ باتیں موجود ہیں، اور بچپن سے کہانی ہم نے پڑھی تھی۔ وہ 3 دوست جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ بارش آ گئی۔ بارش اتنی زور کی آئی کہ انہیں کہیں ایک غار میں چھپنا پڑ گیا۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، یوں ہی وہ وہاں پر یہ بیٹھے کہ ایک پتھر لڑکتا ہوا اس کے دانے کے آگے آگے رک گیا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ کہانی بچپن میں سب نے پڑھی ہوگی۔ ان تینوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی۔ ان میں سے ایک آدمی اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ریوڑ چلاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ والدین کی خدمت پہلے کروں بعد میں پوچھوں گی۔ اللہ ایک رات ایسی بھی گزری میرے اوپر کہ میں دن میں کام کو جب نکلا ریوڑ لے کر تو واپسی آتے، ذرا دور نکلا ہوا تھا، واپسی آتے دیر ہو گئی۔ آیا تو والدین سو گئے، دودھ دوہا اور والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا۔
وہ سوئے ہوئے ہیں، میں اس انتظار میں تھا، اٹھاتا اس لیے نہیں تھا کہ نیند خراب ہو جائے گی، اور جاتا اس لیے نہیں تھا کہ بھوک سے کہیں جاگ جائیں اور مجھے نہ پا کر پھر سونا پڑ جائے ان کو، اس لیے میں ادھر ادھر ہوا ہی نہیں۔ اللہ اگر یہ تیری خاطر میں نے کیا تھا، میرا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ بنا لینا چاہیے، ہاں آج بھی چاہیے وسیلہ بنانا، لیکن اپنے کاموں کو کام کریں تو ایسا اسے پھر وسیلہ بنا کر لوگوں کے سامنے نہیں، اس کو اپنے رب کے سامنے اس وقت پیش کریں جب پتہ چلتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ کو منظور ہوگا تو وہ بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ آج بھی رستے کی چٹانیں ہٹتی ہیں، لیکن ہٹتی تب ہی ہیں جب اپنا کردار اور اپنے اندر انسان جھانکتا رہے، اپنی اچھائیاں اور اپنی برائیاں انسان خود کھنگالتا رہے، بڑی بڑی چٹانیں آئیں گی تو ہٹ جائیں گی۔ یعنی یہ ایک تفہیم کرائی گئی تھی کہ بڑی چٹان بھی سامنے آئے تو دیکھ کے گھبرانا نہیں، اگر کچھ کیا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہوا آہوازاری کرو، اگر کوئی غلط کیا ہے تو اللہ کے سامنے رو کہ اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، میری کوتاہی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو معاف فرما دے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی، قریبی ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ قریب کے لوگ قرابت داروں کے متعلق بڑا حکم دیا قرآن کریم نے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا فآت ذی القربی حقہ، اپنے ان قریبیوں کا جو حق تمہارے اوپر ہے وہ ادا کرو۔ اور حق یہی نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ لینے دینے کی صرف، باقی بھی ساری چیزیں ہیں دیکھو، اور جہاں ان کی ضرورت محسوس کرتے ہو وہ پوری کرو، یہ حق ہے ان کا۔ بال بچے کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ہے، تو ان قرابت داروں کا بھی حق ہے۔ جیسے اپنے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا لازم ہے، بیوی بچے کی ضروریات ہیں تو پورا کرنا لازم ہے، ایسے ہی اگر کوئی قرابت دار ضرورت مند ہے اور کوئی پورا کر سکتا ہے تو حق ہے اس کا کہ وہ پورا کرے۔ نہیں کرتا تو جیسے اپنے جسم کو حق نہ پورا کرے تو مجرم ہے، بیوی بچوں کا حق پورا نہ کرے تو مجرم ہے، ایسے ہی قرابت دار ہے، وہ حقدار ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا باوجود اس کے کتابت ہے تو یہ جرم کرتا ہے، یہ لازم ہے۔ فرمایا وبذی القربی، پھر اس کے بعد ہے یتامی، یتیموں کا، مسکینوں کا، والجار ذی القربی، اور قریبی بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، قریبی بھی ہو ہمسایہ بھی ہو، مزید حق بڑھ جائے گا۔ ہمسایوں کے بڑے بڑے حقوق اللہ رب کریم نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیے ہیں، تو ان میں قرابت دار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، زیادہ حق رکھے گا۔ فرمایا وہ ہے پڑوسی لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، والجار ذی الجنب، رشتہ دار تیرا نہیں ہے، قریبیوں میں ویسے نہیں آتا لیکن ہمسایہ ہے، اور ہمسائیگی میں سب سے پہلے جس کا دروازہ قریب ہے، آمنے سامنے ہے، بالکل ساتھ ملحق ہے دروازہ، تو یہ ہمسائے قریب کے ہیں۔ پھر جو آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ یہ تقریباً 40 گھروں تک فرمایا کہ یہ آپ کے ہمسائیگی میں آتے ہیں، تو یہ 40 گھروں تک تو ایک پورا محلہ آباد ہو جائے گا، آپ چاروں طرف گھما کر دیکھ لیجیے۔ لیکن اس میں قریب کون ہے؟ جس کا دروازہ قریب ہے۔ ہمارے کتنے یہ جاتی لوگ، میں بھی آپ کے جیسے جاتی ہوں، تو ہمارے دیہات میں یہ چیز عام ہے، شہروں میں چلو نہ ہوگی، آپ کے شہر کے اندر ممکن ہے یہ سلسلہ، بلکہ نہیں ہے، لیکن دیہات میں آج بھی یہ ہے کہ کسی کے آمنے سامنے گھر ہے نا، ذرا کو مسئلہ ہوا، بات میں جائے گی، یہ پہلے پہنچے ہوئے، ہر بات کو ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں پتہ نہیں یہ باتیں کون بتا جاتا ہے، تو باتیں اس طرح نکلتی ہیں اور پتہ چلتی ہیں، ہر ایک دوسرے سے واقف، پتہ ہے کہ کوئی کا کیا صورت ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، ہمسایہ ہو خبر ہی کوئی نہ ہو کہ کیا ہے۔
تو یہ سارے احکام ہیں اللہ رب کریم کی طرف سے. اللہ ہم سب کو ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك